بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپلائڈ کیٹلاگنگ تھرڈ سیمسٹر لیکچر نمبر 4. اس کے ہم کریں گے بیسک پرنسپل فار فائلنگ ارینجمنٹ آف کیٹلاگ کارڈس. یعنی کون سے پرنسپل ہم یوز کریں گے کہ کیٹلاگ کارڈ کی فائلنگ کریں. ٹھیک ہے، بیسک پرنسپل. یہ کس کے پرنسپل ہے؟ یہ ALA رول کے مطابق ہے، امریکن لیبر ایسوسی ایشن رول کے ایگزیکٹ مطابق ہے. بیسک پرنسپل ہے فائلنگ شوڈ بی اسٹریٹ فارورڈ، آئٹم بائی آئٹم تھرو دا انٹری، نو disregarding or transposing any of the element, nor mentally inserting designation. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سیدھا سادہ انٹری کرے، آئٹم بائی آئٹم انٹری کرے، یعنی ہر ایک چیز اسپیسیفائڈ ہو، اس میں ہر ایک چیز واضح ہو، انٹر ہو. ٹھیک ہے، کوئی چیز اس میں چھوڑے نہ، ناٹ ڈس ریگارڈنگ، ٹرانسپوزنگ اینی آف دا ایلیمنٹ، یا اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ڈالے، نار مینٹلی انزرٹنگ ڈیزگنیشن، یعنی اپنے ذہن میں، آپ کے ذہن میں جو کچھ ہے، یا کیٹلاگر کے ذہن میں جو کچھ ہے، جو فائل کرتا ہے، جو فائلنگ کا کام کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے اس میں اپنی چیزیں شامل نہ کرے. ٹھیک ہے، یعنی جو ایگزیکٹ بک کی انفارمیشن ہے وہی اس میں کرے، اور جو پرنسپلس نے فالو کرنے ہیں اسی پرنسپلس کے مطابق فائلنگ کرے. In some situation this rules may not apply because of the structure of the heading. کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ہیڈنگ میں ایسے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے، اس کی وجہ سے آپ کبھی کبھار اپنے پرنسپل کو بھی فالو نہیں کر سکتے. وہ آپ کس کی وجہ سے پھر کر سکیں گے؟ وہ آپ صرف اور صرف ایکسپیرینس کی وجہ سے، جو آپ کی ایکسپیرینس ہوگی اس پہ آپ اس کی فائلنگ کر سکیں گے. بیسک آرڈر کیا ہے؟ یعنی جو آپ فائلنگ کریں گے اس کی آرڈر کیا ہے؟ دا بیسک آرڈر از الفابیٹیکل. یعنی جب آپ فائلنگ کریں گے تو آپ الفابیٹیکلی جائیں گے، کاما، ورڈ بائی ورڈ. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھیں گے آگے. ورڈ بائی ورڈ آپ نے فائلنگ کرنی ہے، ایکسپٹ ان دا سرٹن ایریا ویئر نومریکل کروناجیکل ارینجمنٹ از پریفریبل. کبھی کبھار آپ نومریکل اور کروناجیکل ان ڈیٹ وائز اس کو بھی آپ دیکھیں گے. الفابیٹیکل سمپل ہے، جس طرح ڈکشنری کے الفاظ ہیں تو اے کے الفاظ پہلے آئیں گے، پھر بی کے الفاظ آئیں گے. ٹھیک ہے، ڈکشنری سے تو ہر بندہ واقف ہے، تو ڈکشنری کے مطابق جس طرح ڈکشنری ارینج ہے، ایگزیکٹ الفابیٹیکل آرڈر فائلنگ کی بھی ہوگی. ورڈ بائی ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ ورڈ بائی ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے پوری لسٹ میں سے. ٹھیک ہے، اور جو ورڈ پہلے آئے گا اس کو آپ پہلے ارینج کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں لکھے کہ ایکسپٹ، یہ رول ہے، یہ دونوں الفابیٹیکل، ورڈ بائی ورڈ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کبھی کبھار اس طرح کریں گے کہ نومریکل اور کروناجیکل آرڈر بھی آپ پریفر کریں گے. نومریکل کا مطلب ہے کہ اگر 1 2 3 10 تک ہے تو فرسٹ والا 1 جو ہے وہ فرسٹ آئے گا، 2 سیکنڈ پہ آئے گا. ایک تو نومریکل. کروناجیکل کا مطلب ہے کہ ایک کام اگر پہلے ہوا ہے ڈیٹ میں تو وہ پہلے آئے گا، اور جو بعد میں ہوا ہے ڈیٹ میں، ٹھیک ہے، تو وہ بعد میں آئے گا. فار ایگزامپل مئی میں اگر کام ہوا ہے تو جون کا جو کام ہے وہ بعد میں آئے گا، مئی کا کام پہلے آئے گا. وین سیم ورڈ، جب ورڈ سیم ہو دو، اور combination of word is used as a heading of different kind of entry. The entries are arranged alphabetically word by word, disregarding kind of entry. یعنی اگر ایک ورڈ سیم ہو تو دوسرے ورڈ کو آپ دیکھیں اس کے بعد. ٹھیک ہے،
اور اس کے مطابق پھر آپ انٹری کریں. یعنی ایک ٹائٹل ہے, دو ٹائٹل سیم ہے, پہلا ورڈ, تو پہلے ورڈ کو آپ چھوڑے دوسرے پہ جائیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے میں جو پہلے آئے گا وہ اس کی ارینجمنٹ فائلنگ ہم پہلے کریں گے. ڈس ریگارڈنگ کائنڈ آف انٹری, یعنی آپ انٹری کو چھوڑے مت. فارم آف ہیڈنگ اینڈ پنکچویشن ایکسپٹ دیٹ personal surname entries are arranged before other entries beginning with the same word or combination of word. یہ اس طرح ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو مشکل ذرا لگے گا, کیونکہ جب آپ پریکٹیکل کریں گے نا, پریکٹیکل, تو آپ کو یہ ایگزیکٹ سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. تو ورڈ بائی ورڈ میں یہ ہے کہ پہلا ورڈ ہم دیکھیں گے اگر سیم ہے دو ٹائٹلوں میں تو دوسرے پہ ہم جائیں گے, تو دوسرا جو پہلے آئے گا اس کو ہم آگے کریں گے, اور جو بعد میں آئے گا اس کو ہم پیچھے فائلنگ میں کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پنکچویشن, ہیڈنگ, ان چیزوں کو بھی ہم دیکھیں گے. آگے رول آف فائلنگ. اب الفابیٹیکل جو رول ہے ہم اس کو فالو کریں گے اور ہم اس کو سیکھیں گے کہ کس طرح ہے اس کی ALA رول آف فائلنگ کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو جنرل رول جو ہم نے 2 سلائڈ پڑھے ہیں, وہ بیسک اور جنرل جو آرڈر ہے اس کو فالو کریں گے. لیکن جو ایگزیکٹ اب رول ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 بیسک الفابیٹک رول, یعنی آپ الفابیٹیکلی جب فالو کریں گے فائلنگ رول تو آپ الفابیٹک رول کس طرح آپ ارینجمنٹ اس میں کریں گے. الفابیٹ ارینج آل انٹریز بوتھ انگلش اینڈ فارن لینگویج, یعنی تمام انٹری کو ارینج کرے, انگلش میں ہو یا کوئی دوسری لینگویج میں ہو. الفابیٹیکلی اکارڈنگ ٹو دا آرڈر آف انگلش الفابیٹ, یعنی آپ انگلش الفابیٹ کے مطابق ساری انٹریاں کر لیں. یعنی کوئی بھی لینگویج ہو آپ اس کو انگلش میں پروناؤنس کرے, لکھ لے, ٹھیک ہے, پروناؤنس کر کے لکھ لے ریٹن فارم میں, اور اس کو پھر ارینج کریں الفابیٹیکلی. صحیح ہے. ورڈ بائی ورڈ ارینج, ورڈ بائی ورڈ الفابیٹیکل لیٹر بائی لیٹر ود ان دا ورڈ, begin with the first word in the first line, then go to the next word, ٹھیک ہے. apply the principle of nothing before something, considering the space between word as nothing. سمپل, بہت آسان ہے, بہت آسان ہے یہ. ورڈ بائی ورڈ آپ جائے, ٹھیک ہے, ایک لفظ کو دیکھیں پھر دوسرے ٹاپک میں اسی پہلے لفظ کو دیکھیں, اگر وہ اس میں جو پہلے آئے گا اس کو پہلے ہم فائل کریں گے. اگر 2 ورڈ سیم ہے فار ایگزامپل تو دوسرے کو آپ دیکھیں, جو دوسرے میں جو پہلے آئے گا وہ پہلے آ جائے گا, اور دوسرے جو ٹائٹل ہے اس کی فائلنگ ہم بعد میں کریں گے. الفابیٹیکل لیٹر بائی لیٹر, لیٹر بائی لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈکشنری میں بھی الفابیٹ پہ جب ڈکشنری ارینج ہوتی ہے الفابیٹیکلی تو ہم لیٹر بائی لیٹر اس کو ارینج کرتے ہیں. آپ دیکھیں پہلے اے آئے گا, لیکن اے کے بعد اے کے جتنے الفاظ ہیں صرف ایک جگہ پہ نہیں ہے. اے کے بعد بی کے جو الفاظ ہے, اے کے ساتھ ایپل, فار ایگزامپل ایپل ہے, ایپل ایک ہے, یا اے کا دوسرا ورڈ ہے. ہم دیکھیں کہ اے تو پہلے دونوں میں ہے, لیکن پھر ایپل میں پی ہے, اور دوسرے ورڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے. جو پہلے پھر آئے گا پھر اس کو ہم آگے کریں گے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹ جس طرح ڈکشنری ہے, یہ جو لیٹر بائی لیٹر کا ورڈ ہے یہ ڈکشنری کے لیے ہے, ٹھیک ہے. ود ان دا ورڈ بگن فرسٹ ود دا فرسٹ لائن. ظاہر ہے پہلے لائن سے ہم پہلا ورڈ ہم دیکھیں گے, پہلے سے ہم سٹارٹ لیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کو ارینج کریں گے. Thus, a single letter or shorter word precedes a longer word beginning with the same letter or letters. When 2 or more headings begin with the same word, arrange next by the first different word. ظاہر ہے یہ کہہ رہے کہ سنگل لیٹر میں
ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر سنگل لیٹر پہلا جو پہلے آئے گا ہم اس کو پہلے لکھیں گے، ٹھیک ہے، جو دوسرے نمبر پہ آئے گا پھر اس کو ہم دوسرے نمبر پہ لائیں گے. اور اکثر اس لیٹر کے بعد کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دوسرا لفظ ہوتا ہے، وہ شارٹر بھی ہو سکتا ہے، لاگر بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے اگر پہلا ورڈ سیم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق پھر انٹری کریں گے. وین ٹو آر مور ہیڈنگ بگن ود دا سیم ورڈ ارینج نیکسٹ بائی دا فرسٹ ڈفرنٹ ورڈ. ظاہر ہے اگر دو سیم ہے تو تیسرے پہ ہم جائیں گے ورڈ پہ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا لفظ پہلے آئے گا. ایوری ورڈ ان دا انٹری از ریگارڈیڈ. ہر ایک ورڈ جو انٹری میں ہم لکھیں گے اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. ریگارڈیڈ کا مطلب ہے کہ کوئی ورڈ آپ چھوڑے نا، ٹھیک ہے، ایکسیپٹ اس رول کے مطابق جس کو آپ نے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے. انہیں ٹائٹل میں کوئی ورڈ آپ نہ چھوڑے انٹری کے لیے، ٹھیک ہے، انٹری اس کے مطابق کرنی، انکلوڈنگ آرٹیکل، پریپوزیشن، کنجنکشن، بٹ انیشیل آرٹیکل آر ڈس ریگارڈیڈ. لیکن اس میں یہ ہے کہ انیشیل میں انہیں اگر ایک ٹائٹل میں اے اینڈ ڈی پہلے آتا ہے پہلے تو اس کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ریگارڈ نہیں دینی، اس کو ڈس ریگارڈ کرنا ہے. آگے یہ ایگزامپل ہے. ایگزامپل: آئی میٹ اے مین، آئی ایم ونڈل ڈیر جہری. یہ دیکھیں اب یہ انگلش ہیڈنگ ہے، ٹائٹل ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ فرینچ ہے. یہ کیا ہے؟ فرینچ ہے. کوئی بھی لینگویج ہو، انگلش ہو، ادر دین انگلش ہو، سب کو آپ انگلش میں لائیں گے، انگلش ورڈ میں لکھیں گے، پھر آپ اس کو ارینج کریں. امیج بک، یہ دیکھیں امیج آف امریکہ، امیجنری ہیومینیشن ان اے ان نون لینڈ ان دا ڈیز آف جینٹس انکا. یہ ٹھیک، یہ آپ اس کو دیکھیں اس کی ترتیب کو، یہ دیکھیں پہلا تو پہلا بالکل سیم ہے، یہ دیکھیں آئی، پھر دوسرے پہ جائے، ٹھیک ہے، تو دوسرے میں دیکھیں ایم ہے، یہاں بھی ایم ہے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ای ہے، تو یہ پہلے آئے گی. یہاں پہ ڈبلیو ہے، یہ بعد میں آئے گی. ایگزیکٹ سیم، یہ سارا اس طرح ہی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھیں، یہ ایک ورڈ ہے، یہاں پہ علیحدہ ہے، لیکن یہاں پہ دو، یہ دیکھیں آئی ایم ایک ورڈ ہے، پھر یہاں پہ امیج ایک ورڈ ہے، اس کو آئی پہ نہیں جائیں گے، اس کو پورا لیں گے. یعنی امیج میں یہ دیکھیں امیج دو ہے. اب آپ دیکھیں امیج میں دو تو سیم آ گئے، لیکن یہ دیکھیں بی آگے ہے، پھر او سے پہلے آتا ہے ڈکشنری میں، یعنی الفابیٹیکل آرڈر میں بی او سے پہلے آتا ہے. تو ہم نے امیج بک پہلے کیا، امیج آف امریکہ بعد میں کیا، ٹھیک ہے. اور اس طرح یہ بھی آگے، یہ ایگزامپلس ہے، یہ جتنا ہم نے پڑھا اس کے ایگزامپلس. اچھا، ڈکشنری کی اطلاق، یعنی ڈکشنری کے مطابق جب ہم اس کو ارینج کریں گے، یہ کس طرح ہے؟ ان ڈکشنری کی اطلاق انٹر فائل آل ٹائپس آف انٹریز. یعنی آپ ڈکشنری کی اطلاق میں ساری انٹریاں کر لیں، کس کے مطابق؟ آتھر، ٹائٹل، سبجیکٹ، سیریز وغیرہ ایکسیٹرا. اینڈ دیئر ریلیٹڈ ریفرنسز، اور اس کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ان ون جنرل الفابیٹ، اس کو ایک جنرل الفابیٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے ون جنرل الفابیٹ کہ آپ ڈکشنری کے جو رول ہے ایگزیکٹ اس کو فالو کریں، ٹھیک ہے. ڈکشنری کی جو رول ہے ایگزیکٹ اس کو فالو کریں اور اس کی فائلنگ اسی طرح کرنی ہے آپ نے. یہ ایبریویشن کا جو ہے، ایبریویشن کو کس طرح کریں گے؟ یعنی ایبریویشن اگر ٹائٹل میں استعمال ہوئی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ تو پہلے ایبریویشن میں انیشل آتا ہے. انیشل کیا چیز ہے؟ نمبر 1 اے، ارینج انیشل سنگل آر ان کمبینیشن ایز ون لیٹر ورڈ بفور لانگر ورڈ beginning with the some initial letter wherever they occur in an entry. بہت سمپل کہ آپ انیشل میں سنگل یا کمبینیشن آف لیٹر ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ لے، اس کی آپ ارینجمنٹ کریں. یعنی اگر
ایبریویشن میں اے پہلے آتا ہے، پھر پی آئے گا، پھر سی، ایگزیکٹ اسی طرح انیشل آپ لے، جو پہلا ہے پہلے آتا ہے ڈکشنری میں، ایگزیکٹ اس کو لے، ٹھیک ہے، اور اس کی انٹری سب سے پہلے اس کی کرے جو پہلے آئے گا، اور اس کی بعد میں کرے جو بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بی نمبر کیا ہے؟ ارینج انیشل اسٹینڈنگ فار نیمز آف آرگنائزیشن ایز انیشل، یعنی ارینجمنٹ آف انیشل کی اس طرح کرے کہ آرگنائزیشن کے نیم میں اگر انیشل سب سے پہلے آ رہا ہے، جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے کرے، ناٹ ایز ایبریویشنز، لیکن آپ اس ایبریویشن کو کھول کے یعنی ایبریویشن کو کھول کے آپ لکھ لے، اس کو پھر ارینج کرے، ناٹ ایز اسپیلڈ ان فل، اور فل اسپیلنگ نہیں، یعنی ایبریویشن میں اگر فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل ہم آگے کریں گے، ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ پیج پہ اس کی ایگزامپل ہے، آپ کو سب ارینج انورٹ، سی نمبر، ارینج انورٹڈ انیشل اسٹینڈنگ فار آتھرز نیم الفابیٹیکلی ود ادر انیشل ڈس ریگارڈنگ دا انورژن اینڈ پنکچویشن، یعنی آپ پنکچویشن اور انورژن جو الٹے پلٹے الفاظ میں آتے ہیں اس کو چھوڑ کے الفابیٹیکلی آپ آتر کو بھی لیں گے ایگزیکٹ، ٹھیک ہے، ٹائٹل کی طرح۔ اب یہ آپ یہاں سے یہ دیکھیں اے سے سی تک یہ کیا ہے، یہ آپ اس کی ایگزامپل سے اے آپ دیکھیں سب سے پہلے کون سا آئے گا اس سب میں، یہ میں نے رینج کیا ہے، یہ دیکھیں سب سے پہلے اے آئے گا، ظاہر ہے کیونکہ یہ اکیلا ہے، پھر اے اور اے یہ دو آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھیں 1 2 3 4، یہ دیکھیں یہ آئے گا، پھر 3 اے ہے یہ، لیکن یہ اس وجہ سے بعد میں کہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں فاؤنڈیشن فار ٹریفک سیفٹی، یعنی اے انیشل آ گیا، یہ سارے انیشل سے یہ کسی ورڈ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ان دونوں میں آپ دیکھیں یہ تو سمپل ہے، یہ دیکھیں یہ 4 اے ہے اور یہ 3 ہے، لیکن یہ بعد میں آئے، کیوں؟ کیونکہ یہ 3 اے دونوں سیم ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی، لیکن یہ اے جو ہے اس کے بعد جو اے آتا ہے یہ پہلے آئے گا، اور یہاں پہ یہ دیکھیں فاؤنڈیشن میں ایف آ رہا ہے، ایف بعد میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اس کی ارینجمنٹ اے ٹو سی جو ہم نے ابھی یہ رول پڑھ لی انیشل کی ایبریویشن کی، یہ اس کے ایگزامپل ہو۔ آگے ڈی نمبر، ڈفرنٹ انٹریز انڈر سیم انیشل سب ارینجمنٹ entries consisting of the same initial alphabetically by title according to the regular rule for order of entries. Example: M. The Day's Spring of Youth by M. اب دیکھیں اس میں جو اس کو ارینج کریں گے، یہ ایک بک کا پورا وہ ہے، تو ہم سب سے پہلے اس پہ لیں گے ایم کی انٹری اب کریں گے، کیونکہ یہ دیکھیے بھائی آتر کیا لکھا ہے، یہ دیکھیے ایم بائی ایم، تو ہم ایم کو پہلے لائیں گے۔ لیٹر فرام دا 3 کنٹیننٹس سی واٹ میتھیو فلورنے، اب یہ دیکھیں اس میں میتھیو آ گیا تو یہ بھی ایم کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ دیکھیں یہ سمپل ایم ہے، یہاں پہ یہ پورا ورڈ یعنی 2 ورڈ ہے اس کے ساتھ نیم میں، تو یہ بعد میں آئے گا، اور یہ جو سمپل ایم ہے یہ پہلے آئے گا، ٹھیک ہے، دینس اینڈ ہینس۔ تو یہ اس کی انٹری جب ہم کریں گے تو یہ جو بک ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا جو ہے یہ ایم کے نیچے آئے گا، یہ پہلے آئے گا، یہ بھی ایم کے نیچے ہے، لیکن یہ بعد میں آئے گا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ نیم میں لمبا چوڑا استعمال ہے، ٹھیک ہے، الفاظ کا۔ آگے ایبریویشن میں کیا ہے، ارینج ایبریویشن ایز if spelled in full in the language of entry except message which is filled as written۔ اچھا یہ کہہ رہے کہ ایبریویشن جتنی بھی ٹائٹل میں آ جائے اس کو آپ لکھ لیں، ایبریویشن کو کھول لیں اور پھر اس کی ارینجمنٹ کریں۔ اب یہ دیکھیں ڈاکٹر ایٹ سی، ڈاکٹر یہ بھی ڈاکٹر ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے، یہ ایبریویٹڈ ہے، یہ ایبریویٹڈ نہیں ہے، یہ کھول کے ہم نے لکھے۔ اب دیکھیں ڈاکٹر کرسچینس آفس، ڈاکٹر کم کوئکلی،
ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ڈاکٹر برینٹ ڈی اسپیلر, یہ فرینچ ہے. ٹھیک ہے. اب فرینچ میں کیا ہے, فرینچ میں یہ DOK ہے تو یہ بعد میں آئے گا اور DOC پہلے آئے گا. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ پہلے آ گیا کیونکہ یہ ہم نے کول کے لکھا ہے. یعنی آپ جب بھی آپ کی ایبریویشن ہوگی, ایبریویشن, تو اس کا سمپل رول یہ ہے کہ ایبریویشن کو آپ اسپیل کریں, یعنی کول کے آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو ارینج کریں. صحیح. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیے مسز فلینڈر, مسٹر ایبرٹ, مسٹر ایڈم, مسٹر بارنے فورڈ. یہ دیکھیں دیز شوڈ بی فلڈ ایز اسپیلڈ, یعنی اس چیزوں کو سب کو کول کے جو یہ لکھا ہے جس میں ایبریویشن استعمال ہوئی, یہ دیکھیں یہ ایبریویٹڈ ہے, یہ ایبریویٹ, تو آپ اس کو بھی کول لیں سارا ارینج کر کے پھر آپ اس کو فائل کریں. اچھا, ایبریویشن آف جغرافیکل نیم, اگر جغرافیکل نیم میں ایبریویشن آ جاتے ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ارینج انیشل اینڈ ادر ایبریویشن فار جغرافیکل نیم ان آتھر اینڈ سبجیکٹ ہیڈنگ اینڈ ان ٹائٹل اینڈ ادر انٹری اف دا فل نیم آف دا پلیس فار وچ دے اسٹینڈ از کامنلی نون ایز اف ریٹن ان فل. بالکل وہی رول ہے, وہی رول بھی جو آپ نے ایبریویشن میں فالو کی, وہی ایبریویشن آپ جغرافیکل نیم کے لیے بھی آپ فالو کریں. یعنی آپ کو اگر ایک ایبریویٹڈ ورڈ ہے جغرافیہ میں تو آپ اس کے نام اگر آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو کول لیں. فار ایگزامپل PEW دوائیوں پہ پشاور کے لیے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ATD ایبٹ آباد کے لیے لکھا جاتا ہے. تو اگر ہمیں ATD کا پتہ ہے تو ہمیں ATD نہیں لکھیں گے, ہم ایبٹ آباد لکھ لیں گے, پھر اس کے مطابق ارینج کریں گے. یعنی کول کے اسپیل کر کے آپ اس کو ارینجمنٹ آپ اس کی کریں گے. ایگزامپل اس کی کیا ہے دیکھیں, فارن ریلیشن گریٹ برٹن, فارن ریلیشن US. اب آپ دیکھیں یہ فارن ریلیشن دونوں سیم ہے. جب دونوں سیم ہے تو اس کے بعد کیا ہے, G گریٹ اور US یونائٹڈ اسٹیٹ, تو یہ U ہے یہ G ہے, تو پہلا کون سا آئے گا, G والا آئے گا. ٹھیک ہے, پہلے G والا آئے گا, پہلے بعد میں پھر U والا آئے گا, کیونکہ یہ یہاں پہ یہ ٹائٹل ہے, یہ پہلے دو ورڈ جو ہے نا اس کے وہ کیا ہے, وہ سیم ہے. ٹھیک ہے. سبجیکٹ سب ڈویژن ایبریویشن. اچھا, سبجیکٹ میں اگر نیچے سب ڈویژن ہے اور وہ ایبریویشن میں ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے. If subject subdivision are abbreviated in subject heading as they commonly are in tracing, arrange them as if written in full. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس کو ارینج کریں, پہلے لکھ لیں ریٹن فل میں, پھر ارینج کریں. فار ایگزامپل یہ دیکھیں ایگزامپل, US فارن پاپولیشن, US فارن ریلیشن, US فارن ٹریڈ پالیسی. تو اس سب کا کیا ہے, یہ جو سارے بکس ہے یہ کس سے ریلیٹڈ ہے, یہ کس سے ریلیٹڈ ہے, اس کی سب ہیڈنگ کیا ہے, سب ڈویژن کیا ہے سبجیکٹ کی, یہ ہے فارن ریلیشن. یہ سارے بک فارن ریلیشن کے ہیں, یہ تینوں بک فارن ریلیشن کی. ایکرونم کو ہم کس طرح, اس رول کو ہم کس طرح فائلنگ جب ہم کٹلا کاٹ کی کریں گے تو ایکرونم کو کہاں پہ رکھیں گے. An acronym is a brief form of corporate name or term made up of group of letters that are commonly written or spoken as a word. یعنی آپ ایکرونم کو بریف فارم میں لائیں گے اور جس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے ایگزیکٹ اسی طرح اس کو ارینج کریں گے. فار ایگزامپل یہ دیکھیں نیٹو, یونیسکو. اب نیٹو اور یونیسکو دونوں ایکرونم ہیں, اس میں پہلے کون سا آئے گا, جب ارینج کریں گے نیٹو آئے گا کیونکہ یہ ان سے اسٹارٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں یہ یو سے اسٹارٹ ہے. ارینج ایکرونم ایز اے ورڈ unless written in all capital with a space or period between the letters which forms are to be filled as initial, treat them as initial. اب دیکھیں اگر یہ کہہ رہے کہ یہ اس میں اگر ڈاٹ آ جائے, یہ دیکھیں ایگزامپل یونیسکو, اب یہ بھی یونیسکو ہے, یہ بھی یونیسکو ہے, اس میں اگر ڈاٹ آ جائے, اس میں اگر اس میں یہ دیکھیں
اس میں بھی ڈاٹ آ رہا ہے. تو اس کو کس طرح ہم دیکھیں گے؟ اس کو انیشل کی طرح ٹریٹ کریں گے. انیشل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ انیشل کو ہم کھول کے لکھیں گے، اسپیل کریں گے، پھر اس کو ارینج کریں گے. ٹھیک ہے. آرٹیکلس. آرٹیکل کا کیا ہے؟ آرٹیکل انیشل آرٹیکل یعنی جب ایک سبجیکٹ میں سب سے پہلے آرٹیکل آ جائے، درمیان میں نہیں، پہلے. disregard an initial article in all languages and file by the word followed it. یعنی آپ انیشل کو اگنور کریں. انیشل کو آپ اگنور کریں. انیشل میں جب آرٹیکل آتا ہے، پہلے آرٹیکل آ جاتا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو فائل نہ کریں. فائل میں یہ نہ لکھی. ان انگلش آرٹیکل اے این دی فار اے لسٹ آف انیشل ڈسریگارڈنگ ان فائلنگ. اس کو چھوڑ دے، اس کو کوئی ریگارڈ نہ دے، اس کو کوئی توجہ نہ دے. ٹھیک ہے. این ایکسیپشن ٹو دا رول is certain foreign proper name beginning with an article. ہاں یہ کہہ رہے کہ اس رول میں ایک ریلیکسیشن ہے، یعنی اس کو آپ کنسیڈر کریں گے، لیکن اس وقت کریں گے جب کوئی پراپر نام ہو، کسی بندے کا نام ہو یا کوئی دوسرے شہر کا نام ہو، وہ پراپر نیم ہو اور وہ آرٹیکل سے سٹارٹ ہو، تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. جس طرح ابتباد میں اے آتا ہے نا پہلے. ٹھیک ہے. تو جب اس میں اس کے ساتھ انیشل ہو، اے این اور دی میں، ان تینوں میں سے ایک ہو، تو اس کے ساتھ جو انیشل آئے گا پراپر نام کے ساتھ، اس کو ہم کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے. اگنور دا آرٹیکل ٹیک سیکنڈ ورڈ. جب اس طرح کی سچویشن ہو تو ہم آرٹیکل کو اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ ورڈ کو لیتے ہیں، لیکن صرف اور صرف پراپر نیم میں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. باقی رول یہ ہے، اگنور آرٹیکل ٹیک دا سیکنڈ ورڈ. این ایپل پائی، تو ہم جب اس کی انٹری کریں گے تو ایپل کے نیچے کریں گے، این نہیں لکھیں گے اس کی. ٹھیک ہے. اے ٹریور لا فرانس، تو اے کو ہم اگنور کریں گے اور ٹی کو ہم پہلے آ جائیں گے. اب جب ان دونوں ٹائٹل کا ہم کیا کریں گے، فائل کرنا ہے، تو ایپل کو پہلے لائیں گے، پہلے ایپل کو رکھیں گے، پھر ٹریولر کو رکھیں گے. این دونوں میں جوڑیں گے، این یہاں پہ، اے یہاں پہ، ان آرٹیکل کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اگنور کریں. آرٹیکل ود ان دا انٹری. آرٹیکل اگر انٹری کے درمیان میں آ جائے تو کیا کریں گے؟ آل آرٹیکل occurring within a title or heading are to be regarded. تمام آرٹیکل جو ٹائٹل میں اور ہیڈنگ میں آتی ہے، درمیان میں، اس کو ہم کنسیڈر کریں گے، ایکسیپٹ دوز دیٹ ایکچولی آر انیشل آرٹیکل ان انورٹڈ پوزیشن آر ایٹ دا بگننگ آف دا سب ڈویژن. وہی بات کہہ رہے کہ اگر انیشل میں آ جائے تو اس کو ہم چھوڑیں گے، لیکن درمیان میں اگر آ جائے آرٹیکل تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. ظاہر ہے اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے درمیان. ایگزامپلس: ورڈ، ورک فار اے پین، ورک فار جولیا، ورک فار دا بگنر. اب دیکھیں یہاں پہ اے آ گیا، یہاں پہ دا آ گیا، تو یہ دونوں کیا ہے؟ آرٹیکل ہے، لیکن دونوں کو ہم کنسیڈر کریں گے. یہاں اے کو بھی ہم نے کنسیڈر کیا، یہاں دا کو بھی ہم نے کنسیڈر کیا. End of the lecture. Thank you.